نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامک سال شروع ہو چکا ہے. محرم الحرام، محرم سے یہ شروع ہوتا ہے اور حج والے مہینے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. محرم کے معنی باعظمت، وہ محرم نہیں ہے کہ جو چیز حرام ہو گئی، بلکہ حرام کے معنی جیسے حلال کے اپوزٹ آتا ہے. اللہ نے یہ چیز حلال اور جائز کی ہے اور یہ چیز اللہ نے منع اور حرام کی ہے. ایک اس کے معنی یہ ہے جو حلال کا اپوزٹ ہوتا ہے. دوسرے اس کے معنی ہے عظمت والا، جیسے خانہ کعبہ، اس کا ایک نام مسجد حرام ہے. اب 15واں پارہ پڑھیں گے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس لائن کے اندر، اس آیت کے اندر دو مسجدوں کا ذکر ہے. ایک مسجد حرام، اب بعض بچے بھی کنفیوز ہوتے ہیں، تو یہاں حرام بمعنی عظمت والی مسجد، کہ سب سے بڑی عظمت والی مسجد یہ ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کے کا دوسرا نام مسجد حرام ہے. تو یہ جو اسلامک سال ہے یہ محرم سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے حج پر، جس کو ذو الحجہ کہا جاتا ہے، حج والا مہینہ. اور یہ اسلامک سال کب سے شروع ہوا ہے؟ جیسے انگریزی شمسی، اس کو ہم انگریزی کہتے ہیں، حالانکہ یہ انگریزوں نے شروع نہیں کرا. یہ تو ایک سورج کا نظام ہے، یہ سن والا کیلنڈر ہے یہ جو 2026 چل رہا ہے. بس ایک لوگوں نے ایک نظام بنایا کہ یہ سن پوری دنیا کا جو زمین ہے وہ کتنے دنوں میں اور کتنے گھنٹے اور منٹ میں چکر لگا لیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہمارے جو چاند ہے وہ 29 دن یا 30 دن میں نکل آتا ہے، اس کا ایک ماہو اور اس کا ایک چکر پورا ہو جاتا ہے. لیکن سورج کا جو نظام ہے وہ ایک سال میں پورا ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے ہم جنوری سے دسمبر تک کا نظام بناتے ہیں اور یہ نظام چلتا رہا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ ہمارا بھی ایک سال ہونا چاہیے، ہمارا بھی اسلامی سال ہونا چاہیے. صحابہ کو بٹھایا. نبی علیہ السلام کے دور میں شروع نہیں ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع نہیں ہوا. وہاں نظام الگ الگ تھا. جیسے خالی سورج کا نظام نہیں ہے، کسانوں سے پوچھو، چیت، بیساکھ وغیرہ بہت سارے الگ الگ نظام ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ ایک اسلام کی بھی ایک پہچان ہونی چاہیے. ہمارا سال کی سٹارٹنگ وہ شروع ہونا چاہیے جیسے کرسچن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کر لیا، جیسے 2026 ہے. تو صحابہ اکرام نے مشورہ کیا، بتاؤ کہاں سے شروع کریں. کسی نے مشورہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے لگا دو،
کسی نے اور مشورہ دیا، ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا اور مدینے میں ہجرت کی، جب سے شروع کر دو۔ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا یہ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے 1448 ہجری لگا ہے۔ یہ سب موٹی موٹی چیزیں ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جیسے ہم انگریزی ڈیٹ لکھتے ہیں، چاند کی بھی لکھی، چاند کی تاریخ یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ تو ہوں جو اس کو سیو اور محفوظ رکھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب 53 سال مکے میں گزارے اور 10 سال مدینے میں گزارے، جب نبی علیہ السلام کی ایج 53 سال ہوئی، پھر مدینے چلیں گے نبی علیہ السلام، جس دن گئے ہیں وہیں سے شروع ہو گیا ہجرت جس کو بولا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہجری ہا بنا ہوتا ہے، 1478 کے بعد لکھا ہوگا ہا ہجری، اس سے مراد ہجری شارٹ کٹ ہے۔ تو یہ ہماری اسلامی ہسٹری ہے، اسلامی تاریخ وہاں سے شروع ہو گئی، اور محرم سے یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، کیونکہ یہ عرب کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر یہ جنوری فروری سے زیادہ محرم صفر یہ عربک نام ہے مہینوں کے، وہ چلے آ رہے تھے۔ تو یہ ہماری اسلامک سال شروع ہوئی ہے، آج 3 تاریخ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے معنی ہے عظمت والا مہینہ۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں 12 مہینے دیے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کیوں کرنا پڑا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں؟ اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ قرآن خالی نماز نہیں بتاتا، روزہ نہیں بتاتا، قرآن پڑھو، وہ میتھ بھی تمہیں بتائے گا، وہ تمہیں سائنس بھی بتائے گا، دنیا جب سے بنی نہیں اس سے پہلے کی بتائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی وہ بھی بتائے گا۔ افسوس ہے کہ آج ہم نے قرآن پر ریسرچ ختم کر دی، بڑے بڑے کالجز اور بڑے بڑی یونیورسٹی انہوں نے قرآن پر ریسرچ شروع تو کی، ہمارے یہاں بھی علی گڑھ میں شروع ہوا تھا، ختم ہے، معمولی سا چل رہا ہے، اس پر محنت ہو۔ آج اسی قرآن کو لے کر غیر ایمان والے چاند پر پہنچ گئے، لیکن مسلمان وہی کے وہی ہیں، بس گھوم پھر کر ہم اسی جو ایجوکیشن ہے انگلش میڈیم پر لگے ہوئے ہیں۔ قرآن سے زیادہ بڑا ذخیرہ علم کا، نالج کا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اے لوگو وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ شَيْئًا إِلَّا قَلِيلًا، پوری دنیا کے لوگ مل جاؤ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا، سارا علم کا ذخیرہ اور خزانہ تو قرآن میں ہے۔ تو یہ محرم کے معنی باعظمت، اب یہ باعظمت مہینہ جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ 12 مہینے ہوتے ہیں، اس کا وجہ اللہ رب العزت کی بیان کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو سود بیاج والے ہوتے ہیں، انٹرسٹ والے، قرآن اس کو آگے بیان کر رہا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، خالی یہی نہیں ہے، یہ یہودیوں سے چلا ہے، یہ جو بینکوں میں بیاج، انٹرسٹ اور یہ سود کا جو نظام چلانے والے یہودی ہیں، جیوز ہیں، یہ اس وقت بھی تھے، یہ نبی علیہ السلام مسلمانوں کو پریشان کرنے والے جیسے منافق تھے، یہودی بھی تھے۔ تو اب یہ جو قرضہ دیتے تھے بیاج پر، انٹرسٹ پر، وہ 1 مہینہ زیادہ کر لیتے تھے، 12 کے 13 کر لیتے تھے۔ اب تمہیں 12 کے مہینے پیسے نہیں دینے، 13 مہینے کے انٹرسٹ دینے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ اپنا دھوکہ دینے کے لیے 12 کے 13 کر لیتے ہیں، سال میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، اے عرب والوں، اور اس میں 4 مہینے ایسے ہیں عظمت والے، اکرام کرو ان مہینے کا، آج بھی کرتے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، اسلامک سال کے اخیر کے 2 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور پہلا مہینہ محرم، یہ لگاتار ہے، ایک ہے رجب۔ آج بھی عرب والے اگر لڑائی چل رہی ہو اور یہ مہینہ شروع ہو جائے، لڑائی بند،
کتنا بھی بڑا دشمن، یہ صحابہ نے اور مسلمانوں نے کر کے دکھایا ہے، کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ یہ شہادت والا مہینہ ہے۔ سب سے فرسٹ محرم میں اللہ رب العزت نے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، شہید ہو گئے۔ کون؟ حضرت عمر۔ عمر کی شخصیت کیسی ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا کے مسلمانوں، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور کیسا دور تھا جب نبی علیہ السلام ایمان کی دعوت لے کر کافروں میں جاتے، ستایا جاتا نبی علیہ السلام کو، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ جو حالات اب آنے والے ہیں مسلمانوں پر، وہ نبی علیہ السلام پر آ چکے ہیں، صحابہ پر آ چکے ہیں۔ مسجدوں کے باہر دشمن پہرا لگائے رہتے تھے، کوئی مسلمان نہ آ جائے خانہ کعبہ میں، نماز نہ پڑھ لے، طواف نہ کر لے۔ ایسا دور تھا، جو مسلمان ہوتا وہ چپکے سے اپنے گھر میں نماز پڑھتا، کوئی مسلمان ہوتا وہ خاموشی سے اپنے گھر میں پڑا رہتا، پتہ لگ جاتی دشمن کو وہ مسلمان بن گیا، پکڑو اس کو مارو۔ ایسے حالات شروع اسلام میں ہو چکے ہیں مسلمانوں۔ لیکن جب زیادہ حد ہو گئی ظالم کی، نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، خانہ کعبہ کو پکڑا اور اللہ سے دعا کی، اللہ 2 عمر ہے مکے میں، ابو جہل کا نام ہے عامر بن ہشام، اور ایک ہے ہمارے عمر ابن خطاب، 2 عمر، ایک عامر ایک عمر۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو تو مسلمان بنا دے۔ بس نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر تلوار لے کر جا رہے ہیں اور دار ارقم میں نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ امیر حمزہ نے دیکھا رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی عمر آ رہے تلوار لے کر۔ امیر حمزہ نے فرمایا آنے دو، اچھی نیت سے ہے تو بہت اچھا، ورنہ انہی کے تلوار سے ان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن وہ تو کلمہ پڑھنے آ رہے تھے، مسلمان بننے آ رہے تھے، اور کلمہ پڑھا مسلمان بن گئے۔ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا مسلمان بنے، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج ہے کوئی مسلمانوں کو روکے نماز پڑھنے سے؟ ہے کوئی جو یتیم ہونا چاہے مجھ سے لڑے؟ حضرت عمر ادھر مسلمان ہوتے ہیں، ادھر اعلان ہوتا ہے کہ مسلمان کھلم کھلا نماز پڑھیں گے، وہ روکنے والا نہیں ہے وہ عمر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرما دیا عمر وہ ہے کہ جس گلی سے عمر نکل جاتا ہے اس میں شیطان بھی داخل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر گئے، اور ان کے دور میں پانی پر ان کی حکومت۔ مصر کے کچھ لوگ آئے حضرت عمر کے پاس کہ دریائے نیل پانی سوکھ جاتا، پانی نہیں دیتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک لڑکی کو جان زندہ لڑکی کو ہم اس کو ذبح کر کے اس میں ڈالتے ہیں تب پانی آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خط لکھا دریائے نیل کے نام، دریا کو پتا ہے یہ خط عمر کا ہے، اور جیسے ہی وہ پرچہ ڈالا گیا وہ پانی اوپر آنے لگا۔ پھر اس نے کبھی جس کو غیر ایمان والے بلی یا بھینٹ کہتے ہیں وہ کبھی نہیں لیا، کہ پوچھا حضرت عمر سے آپ نے کیا لکھا؟ کہ میں نے یہ لکھا تھا پرچے میں اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو چل پڑ، چلنے لگا۔ وہ حضرت عمر کہ ان کے دور میں پانی بھی سمجھ رہا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجوسی، مسلمان نہیں تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اس نے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی نیت باندھی فجر کی، اندھیرا تھا، اس نے وہ برچھا جو زہر میں بجھا ہوا تھا، گلا ہوا تھا، حضرت عمر کے مارا، حضرت عمر وہیں گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ 27 ذی الحجہ یعنی ایک محرم میں شہید ہوئے، اس سے دو تین دن پہلے، اس کے بعد ایک محرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور شہید ہونے سے پہلے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ ہے، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اسی کمرے میں دفن ہوئی، ابو بکر باپ کا انتقال ہوا وہی دفن ہوئی، حضرت عائشہ وہی رہتی رہی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے سے پہلے ان سے بھیک مانگی تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ نے بخوشی اجازت دی، آج حضرت عمر نبی علیہ السلام کے قدموں میں ان کی قبر ہے۔ تو وہ جو جگہ ہے جہاں ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں وہ 3 قبریں آج بھی ہیں، پہلی نبی علیہ السلام کی، پھر ابو بکر کی، پھر حضرت عمر کی، ایک جگہ چھوٹی ہوئی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آئیں گے اور دین کی محنت کریں گے، انتقال ہوگا اور پھر ان کی وہیں پر ان کو دفنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔